السلام علیکم ناظرین، آپ کو سب سے پہلے تو عید مبارک ہو کہ یہ جو عید زبردستی کرائی گئی اور ایک روزہ کھایا گیا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ رات گئے سارا یہ معاملہ اور وہ پنکی پیرنی صاحبہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ خیر، ہم اس سے قطع نظر کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں، تو ہم آج کے اس پروگرام میں بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو کھیل خراب کر دیا شہباز شریف کا اور ان کو جانے نہیں دیا، اور چھٹی والے دن سرکولیشن سمری کے ذریعے جو ہے وہ اپروول لیا کیبنٹ سے اور ان کو باہر جو ہے وہ جانے سے روکنے کے لیے جو ECL ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اس میں نام ڈال دیا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی آئیں کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ PDM کا اجلاس بلایا جائے، ANP کو اور پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے، انہیں دوبارہ واپس لایا جائے PDM میں۔ پھر عید کے روز ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے، اپوزیشن کے جتنی بھی جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی، ان سب کو فون کیے، اچکزئی کو، سردار اختر مینگل کو اور ڈاکٹر مالک بلوچ کو، ایون جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کو اور بلاول کو، سب کو انہوں نے کہا۔ بس اس کا تاثر تو یہ دیا کہ عید مبارک کے لیے انہوں نے فون کیا، لیکن مشاورت ہوئی ہے اور غالباً PDM کا اجلاس جو ہے 20 مئی کو بلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو 17 تاریخ کو بلا لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اب حکومت کی کیا کوشش ہے کہ ظاہر عید کی چھٹیاں ہیں، لوگ آگے پیچھے ہوں گے، اپوزیشن والے کم تعداد میں آئیں گے، اور جو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن کی تھی، بالخصوص جو اس کو سو کالڈ جو الیکشن ریفارم کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں یہ پلے کیا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ ملا ہے، تو اس طرح کی اور بھی جو لیجسلیشن ہے وہ کر نہیں پا رہے ہیں اپوزیشن کے ہنگاموں یا شور شرابے کی وجہ سے۔ تو حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ عجلت میں بلائے گئے اس اجلاس میں، جس میں ان کے خیال کے مطابق کہ حاضری کم ہوگی اور وہ گو تھرو ہو جائے بزنس جو بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن والے بھی اتنے بچے تو ہیں نہیں کہ وہ ان کو اتنا واک اوور دیں گے اور وہ اجلاس میں نہ آئیں، انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ اگر کوئی ہو، تو وہ جو کہ دکھائی نہیں دے رہی ہے فی الحال۔ تو اب شہباز شریف کے جو رابطے ہوئے ہیں، اس کے بعد PDM کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اب PDM کو ایکٹیو کیا جائے گا، تو سارا جو شہباز شریف کا پلان تھا اس کے پیچھے ظاہر ہے ہم بٹس اینڈ پیسز میں تو آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتاتے رہے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب سے اتنی گالی نہیں پڑی۔ اب وہ پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر 70-75% جو ہے تو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تو پنجاب سے۔ اب ظاہر عید پہ شادی غمی کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہوتی ہے، جب وہ اپنی فیملیز میں جاتے ہیں ان پہ سوشل پریشر پڑتا ہے، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور جب ہر طرف سے برا بھلا کہنا شروع ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر چینج کرو یا کوئی سسٹم ہو، کوئی وہاں کوئی گڈ ول کریٹ ہو۔ وہ تو ہو نہیں پایا، الٹا جو ہے عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے۔ تو جس کے بعد پھر پلان B جو انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ شہباز شریف کو تیار کیا اس بات کے لیے، پہلے انہوں نے یہ پتہ پھینکا تھا پیپلز پارٹی کے تھرو، مریم کو راضی کرنے کے چکر میں مریم کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ان کو انکار کر دیا، پھر جہاں سے معاملات بگڑے PDM بھی ٹوٹا۔ تو اب پھر وہی کام اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف سے لینا چاہا۔ ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے، آپ پنجاب میں جو ہے موو کریں، جہانگیر ترین آپ کو سپورٹ کریں گے، مطلوبہ تعداد آپ کو مل جائے گی اور پھر آپ جو ہے وہاں حکومت بنا لیں پنجاب میں۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ نون لیگ کو کسی طریقے سے انگیج کیا جائے اور تھوڑا نیوٹرل کیا جائے پنجاب کو، اور یہ جو ہوا بنی ہوئی ہے تو اپوزیشن کی جو یہ سلسلہ ہے سارا، تو اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ تھی کہ ان کو تھوڑا گندہ بھی ہو جائے، کیونکہ ایک تیر سے دو شکار کے تو وہ عادی ہیں
کہ نون لیگ جو ہے ایکسپوز ہو کہ دیکھیں 2 سال کا جو ہے 1.5 سال کے اقتدار کی خاطر بھی وہ آ گئے، اور جو ان کے نظریے تھے، میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا، یا جو بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے اب شہباز شریف کو باور کرائی گئی ہے میاں نواز شریف کی طرف سے بھی کہ دیکھیں یہ خود اسٹیبلشمنٹ والے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کو بھی دھچکا لگا۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور جو کچھ بھی وہ ہو رہا ہے وہ پکا ٹھکا کام ہے، سارا معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ ان کو بھی بو آنے شروع ہو گئی ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تو ڈبل گیم نہیں کر رہی۔ تو میاں نواز شریف کو اس بات کا ادراک ضرور ہے، اور جو ہمیں معلوم ہوا ہے اسی کے بیسس پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب شہباز شریف کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں مورل گراؤنڈ تو ایک ان کو یہ ملا کہ اتنے عرصے سے نیب جو ہے پیچھے پڑا رہا اس کیس میں، صاف پانی پھلانا، آچیانا، یہ وہ، کہیں سے ان کو کوئی شاید ایسا ٹھوس مٹیریل نہیں ملا، تب جا کے انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا پرانا مردہ اکھاڑا ہے، اور اب اس کو اکھاڑ کے جو ہے لے آئے ہیں اور وہ اس کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ نون لیگ کے پاس بڑا اسٹرانگ ہے کہ دیکھیں اتنا عرصہ نواز شریف اقتدار میں رہا، اتنا عرصہ شہباز شریف اقتدار میں رہا، تو ان کے خلاف کوئی فائنینشیل کرپشن کا کوئی ایک بڑا اسکینڈل یہ سامنے نہیں لا سکے، نہ کورٹ میں پیش کر سکیں۔ تو اب جو حدیبیہ پیپر مل کا جو پرانا اتنا سارا ایشو ہے اس پہ ریلائی کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کیس کمزور ہے۔ تو یہ ایک مورل پچ پرووائڈ کرتا ہے مسلم لیگ نون کو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی بیچ میں بولا ہے، وہی نواز شریف کے بیانیوں کو لے کے آگے چلا، تو اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا، اور مسلم لیگ نون کے ایک دھڑے نے جو ہے وہ اس سے جو ہے ایسا لگا کہ لا تعلقی ظاہر کر رہا ہے۔ جاوید لطیف غریب جیل میں چلا گیا، عید بھی ادھر جیل میں منائی، ان کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید ڈیفینسو پہ ہے۔ پھر محمد زبیر کا بیان آتا ہے کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے سلو ہو گئی۔ ارے بھائی سلو ہو گئی تو پھر یہ کیا ہوا؟ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اب میرے خیال میں کہ میاں صاحب باہر ضرور بیٹھے ہیں، لیکن جو ان کی انفارمیشن ہے یا جس طرح کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میرے خیال میں کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، جو بھی ادھر ادھر ملتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ ادراک ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے۔ میاں صاحب تو ڈائریکٹ ڈیل کرتے رہے ہیں کہ کس طرح وعدے کیے جاتے ہیں، پھر کس طرح ان سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں، پھر کس طرح جو ہے دھوکے دیے جاتے ہیں اور سیدھا اقتدار سے جیل میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر میرے خیال میں کہ اب جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق میاں صاحب نے شہباز شریف کو بھی یہ باور کرا دیا ہے کہ آپ ادھر آتے ہیں نہیں آتے، جو بھی بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایکسپوز ہوگی، خوار ہوگی۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی ایک سلسلہ ہے اس بیانیے کی بیس پہ جو ایک اوپینین جڑا ہے، تو اس معاملے کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس معاملے میں کس حد تک کامیاب جاتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی مووز ہیں اس کو کیسے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اس میں جہانگیر ترین کے ٹریپ والا جو پتہ ہے اس میں مسلم لیگ نون ٹریپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ان کی ایک پولیٹیکل جو سیاسی بلوغت ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔